آج ہم دیکھتے ہیں لحن جلی سے کیا مراد ہے۔ لحن جلی سے مراد بڑی غلطی، ایسی غلطی جس کے کرنے سے قرآنی کلمات کے معنی اور مفہوم بدل جائے۔ یہ غلطی حرام کے درجے پہ ہے اور یہ کرنا بالکل ممنوع ہے۔ اب اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس سے معنی اور مفہوم قرآن پاک پر بدل جاتا ہے، تو ہمیں اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں جس سے قرآن پاک کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تبدیلی حروف، ٹھیک ہے، تبدیلی حرف یا حروف، زیادتی حرف، نقصان حرف، تبدیلی حرکات و علامات۔ یہ 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تبدیلی حرف، نمبر 2، زیادتی حرف، نمبر 3، نقصان حرف، نمبر 4، تبدیلی حرکات و علامات۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان اقسام کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لحن جلی آج آپ نے دیکھی، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے جس سے قرآن کلمات کے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں اور یہ کرنا قرآن پاک میں حرام ہے اور بالکل ممنوع ہے۔ اس کی 4 اقسام آپ نے دیکھی، تبدیلی حرف، اور اس کے جو اقسام کے جو الفاظ ہیں ان کے نام ہیں، انہی کے اندر ان کے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ تبدیلی حرف، زیادتی حرف، نقصان حرف، تبدیلی حرکات و علامات۔ سب سے پہلی قسم آج لحن جلی کی ہم دیکھ رہے ہیں، تبدیلی حرف۔ اس کے جو نام ہے اسی کے اندر اس کا مطلب چھپا ہوا ہے کہ حرف کو بدل دینا۔ تبدیلی حرف یعنی حرف کو بدل دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے قل کو کل کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، قاف پیش لام قل، نقطوں والا قاف قل کو ہم کل باریک پڑھ لینا، تو یہ کیا ہے، حرف کو بدل دینا۔ اور اسی طرح قلب، قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے، اس کو قلب کو اگر ہم قلب پڑھیں گے باریک کاف کے ساتھ فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا، ٹھیک ہے۔ اور قل، قل کا مطلب ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے، اور قل کا مطلب ہوتا ہے کھا لیجئے۔ تو دیکھیں معنی کتنا بدل جاتا ہے، اس لیے الفاظ کو جیسے ادائیگی اس کی ہوتی ہے ویسے ہی مخارج کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو قسم ہے ہماری لحن جلی کی، زیادتی حرف، پڑھتے وقت کسی حرف کا کسی کلمے میں اضافہ کر دینا، پڑھتے وقت کسی حرف کا کسی کلمے میں اضافہ کر دینا، جیسے قال، قال، قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال کو قالا، لام کو لمبا کر دینا، حرکت کو کھینچ دینا، تو یہ کیا ہے، یہ بھی زیادتی حرف ہے۔ تو کسی بھی حرف کو، کسی حرکت کو لمبا کر دینا، یہ کیا ہے، قرآن پاک میں ایک حرف کا اضافہ کر دینا۔ تبدیلی حرکات و علامات کی مزید 2 اقسام کون سی ہیں؟ نمبر 1، ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن پڑھنا، مثلا فاصلہ، فاصلہ، فا زبر فا، سوا زبر سوا، فاصلہ، لام زبر لا، فاصلہ کو فصلہ پڑھنا، صاد کے اوپر جزم لگا دینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے مشدد کو غیر مشدد اور غیر مشدد کو مشدد پڑھنا، مثلا ایاک، یا کے پر شد ہے اور اس کو پڑھنا ایاک، ایاک، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح فرقنا، جزم ہے، فرقنا، قاف کے اوپر صرف جزم ہے اور را کے اوپر حرکت ہے، لیکن جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو فرقنا ایسے کر کے پڑھنا، را کے اوپر بھی شد لگا دینا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے بھی معنی اور مفہوم بدل جائے گا۔ یعنی ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن پڑھنا، یا مشدد کو غیر مشدد اور غیر مشدد کو مشدد پڑھنا، جہاں شد لگنی چاہیے وہاں نہ لگانا، اور جہاں پہ نہیں لگانی چاہیے اور وہاں پہ شد لگا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی 2 اقسام مزید تبدیلی حرکات و علامات، کیونکہ یہ بھی علامت ہے، شد، جزم، اور پھر اس کے علاوہ متحرک میں زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، اس کا بدل دینا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے لحن خفی۔ لحن خفی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں، چھوٹی غلطی بھی مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے، یعنی حروف کے حسین ہونے کے جو قواعد مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا۔
یعنی چھوٹی غلطی مراد ہے، یعنی حروف کے حسین ہونے کے جو قواعد مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا۔ مثال کے طور پر جب اللہ کا نام پڑھا جائے تو اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھتے ہیں، جیسے قل هو اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے، قل هو اللہ، اللہ کے نام سے پہلے واو کے اوپر زبر آ رہی ہے، پر پڑھیں گے، بسم اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھیں گے کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے، اللہ کے نام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے۔ تو اس طرح سے نہ پڑھنا، اس سے کیا ہوتا ہے، پڑھتے ہوئے اس کی خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا اجر ملنا چاہیے پھر اتنا نہیں ملتا۔ اسی طرح اظہار یا اقفا وغیرہ جو تجوید کے قواعد میں سے ہیں ان کے خلاف پڑھنا۔ اب اظہار اور اقفا کیا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور یعنی ان قواعد جتنے بھی قرآن پاک میں قواعد تجوید کے اپلائی ہوتے ہیں اس کے بغیر قرآن پاک کا پڑھنا یہ کیا ہے، لحن خفی میں چھپی ہوئی غلطی، خفی جو ہے چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں، اور چھوٹی غلطی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ریوائز ہوتی رہیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے، سب آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ لگن ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں نفع مند علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے وقت میں برکت دیں تاکہ ہم احسن طریقے سے اللہ کا کلام کو وقت دے سکیں اور سیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔